اور قرآن پاک کے سوا انسان ایسے مردہ انسان ہوتا ہے۔ مردہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کے اندر روح ہے اور ایک ڈھانچہ ہے۔ اگر انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ایک ڈھانچہ سا ہے، لیکن یہ کام تب کرتا ہے جب اس کے اندر روح ہو، اس کے اندر سانس ہو۔ اگر وہ سانس انسان کے جسم سے نکل جائے دوستوں تو پھر یہ ڈھانچہ ہے کسی کام کا نہیں، پھر یہ مفتی بھی نہیں رہے گا، یہ عالم بھی نہیں رہے گا، یہ حیدر بھی نہیں رہے گا، یہ بہن بھی نہیں رہے گی، یہ پھر لاش ہے ایک قسم کا، یہ پھر مردہ ہے دوستوں۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر اس کو آپ کتنے گھنٹے رکھیں گے؟ 2 گھنٹے رکھیں گے، 4 گھنٹے رکھیں گے، 12 گھنٹے رکھیں گے، 1 دن زیادہ سے برف میں رکھیں گے، 2 دن رشتہ داروں کے لیے اس کو مٹی کے حوالے کریں گے۔ جب تک اس میں روح ہے دوستو تو یہ روح کام کر رہی ہے۔ اسی طرح دوستو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے، روح کی وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر روح کو، قرآن مجید کو روح کہا ہے، روح فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک روح ہے۔ قرآن پاک روح ہے زندہ کرنے کے لیے، قوموں کے زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کے زندہ کرنے کے لیے، ان کو دنیا میں چلانے کے لیے، ان کو آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے یہ قرآن پاک ہے۔ جس طرح لوگ آدمی مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے روح کے بغیر، اسی لیے جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر، جس بہن بھائی کے اندر قرآن پاک نہیں ہے یہ قوم پھر برباد ہو، یہ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ پھر مٹ جائے گا۔ اس کے مٹنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ قرآن پاک کو جس نے نہیں سنبھالا، نماز کو جس نے نہیں سنبھالا، جس نے روزے کو نہیں سنبھالا، اعتکاف اور قرآن کو نہیں سنبھالا، پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو آپ سے اور ہم سے زیادہ سردار مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، قریش موجود تھے جو پورے علاقے کے اندر سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، رشتہ داری آپ پر مجھ سے زیادہ تھی ان کی، ہماری تو رشتہ داری ہے ہی نہیں سوائے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی رشتہ داری ہے نسبت والی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے ہاں عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کو جب ابو جہل کی بھی ضرورت نہیں تھی، ابو طالب کی بھی ضرورت نہیں پڑی، فرعون کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اس نے ان کو بھی ختم کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی خدمت کی اور دشمنوں سے بچا کے رکھا، پورا یعنی ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہے بچا، حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو میں انا احاج بک الی اللہ، میں تمہاری طرف سے اللہ سے جھگڑا کروں گا، ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو۔ لیکن دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور لکھا ہے کہ اس نے کہہ دیا اخترت النار علی النار، میں جہنم کو ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہا ہے کہ میں سرداروں کے ساتھ کلمہ پڑھوں۔ دوستو ایک یہودی تھا، یہودی، کلمے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، دیکھیں ذکر، یہ کلمہ کو بھی ذکر کہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی ذکر کہتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہودی ہے بچہ اور بنی قریظہ میں رہتا ہے، بنی قریظہ مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف دور ہے، تھوڑا سا 5-6-7 کلومیٹر ہوگا تقریباً۔ تو وہ بچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا تھا اور حضور کے پاس آ کے بیٹھتا تھا یہودی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ بچہ نہیں آ رہا یہودی، انہوں نے کہا جی وہ سخت بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو پوچھنے کے لیے، ہم اپنے بھائی کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں،
اسپتال میں داخل ہو مفتی صاحب دعا کر لینا، ہاں جی یہاں پر تو دعا بڑی ہم زور شور سے کرتے ہیں لیکن پوچھنے کے لیے نہیں جاتے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے عزیز دوست کا تو چلتے ہیں ہاں اللہ خیر کرے گا، ہم نہیں پہنچتے وہاں پر۔ کسی کو بھوک لگی ہو تو کھانا نہیں کھلاتے، ہم خود کہتے ہیں کہ مہمان نہ آئے تو اچھی